ناظرین اس وقت جو سب سے اہم سوال سب کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان موجودہ سیٹ اپ کو بڑا ڈینٹ ڈالنے جا رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ لڑائی جو ہے یہ بڑھے گی، رک جائے گی یا صلح ہو جائے گی؟ اور اگر یہ لڑائی بڑھتی ہے تو اس میں اور کون کون شامل ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان نے پہلی قصور کی تقریر کے بعد جو دوسری تقریر کی ہے وہ زیادہ سخت ہے یا قصور والی تقریر زیادہ سخت ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب کے ساتھ بھی آتا ہے۔ دیکھیں، میرا جو ذاتی خیال ہے، لوگ مولانا فضل الرحمان کی جو اسلام آباد میں لائرز فورم کے ساتھ جو اس کا جو تقریر ہے اس کو زیادہ سخت قرار دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لائرز فورم جے یو آئی کا ہے کہاں؟ وہ تو ایویں ایک اکٹھ کیا انہوں نے لائرز فورم کے نام سے۔ ان کے پاس کتنے وکیل ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کے پاس مولوی تو ہو سکتے ہیں مدرسوں کے پڑھے ہوئے، اور وہ لاتعداد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اتنے ہیں کہ وہ نکلتے ہیں تو سڑکیں گلیاں بھر جاتی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ وہ جو کوئی وردیوں والے بھی لیے پھرتے ہیں، وہ تو انہوں نے ایک فورس بھی بنائی ہوئی ہے۔ اب سب سے پہلے بات تو یہ ہے، سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ یہ فورس کس چیز کی ہے بھائی؟ جب آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان کی فورسز کے سائے میں رہ رہے ہیں تو اپنی فورس کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ اور اگر مولانا فضل الرحمان سے میں یہ سوال کر رہا ہوں تو پھر میں دوسری طرف بھی یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیوں اجازت دی گئی اس فورس کو؟ اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے صنم آج تک ان کے سامنے آئے ہیں، یہ تاریخ گواہ ہے۔ جس بھی صنم کو انہوں نے خود سے تراشا ہے وہی ان کے سر پہ آ کے آیا ہے۔ خیر، یہ ان کا معاملہ ہے، وہ فورس بنانے دیں، وہ فورس بنائیں۔ سوال تو ہم اٹھا ہی دیں گے کبھی نہ کبھی، تھوڑا دھیمے، تھوڑا سخت، کبھی نہیں اٹھائیں گے کبھی اٹھائیں گے، یہ تو پھر وقت چلتے ہی رہتا ہے اس طرح سے۔ دیکھیں، باتیں ختم نہیں ہوتی، سوال ختم نہیں ہوتے جب تک ان کے جواب نہ دیے جائیں، جب تک ان کے جواب تلاش نہ کیے جائیں۔ مولانا پر بھی بڑے اہم سوالات ہیں۔ مولانا کو اس وقت جو نظر آیا ہے، جو اس وقت انہوں نے کارگل کا معاملہ چھیڑا ہے، تو مولانا کارگل جب ہو رہا تھا مولانا کہاں تھے؟ یاد کیجئے ذرا، 1999 میں کارگل ہوا، اور اس کے بعد کارگل کرنے والا، کارگل کا جو اپنی طرف سے اس سارے ڈرامے کا جو سب سے بڑا کریکٹر تھا پرویز مشرف، اس کی حکومت آ گئی، اور مولانا اس حکومت میں اپوزیشن لیڈر رہے ہیں قومی اسمبلی کے۔ مولانا نے اس حکومت میں پرویز مشرف کے ایل ایف او کو ووٹ دیا ہے، بلکہ ایل ایف او کو منظور کرانے میں سب سے بڑا کردار مولانا کا تھا۔ ایل ایف او کیا تھا؟ ایل ایف او ان عدالتوں، ججوں کو نتھ ڈالنے کا وہ قانون تھا، یعنی کہ اپنی مرضی کے جج لا کے بٹھا دیے تھے، کورٹس کی کوڈ تبدیل ہو گئی تھی۔ آج لوگ عدلیہ کے بارے میں جو اقدامات ہیں گورنمنٹ کے، ان کو بہت یاد کرتے ہیں، بہت بات کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جو کچھ اس وقت ہو گیا تھا کہ ایک پورے کا پوری آپ عدالت ہٹائیں اور اس کی جگہ پہ دوسرے جج لا کے بٹھا دیں اپنی مرضی کے، جنہوں نے آپ کے کہنے پہ ایک شخص کے حلف کے نام کا حلف اٹھایا تھا، وہ ایل ایف او تھا۔ وہ ایل ایف او میں، اس ایل ایف او کے پاس کرانے میں مولانا فضل الرحمان کا ہاتھ تھا۔ پرویز مشرف کو قومی اسمبلیوں سے جو ان کی صدارت کو جو ویلیڈیٹی ملی تھی، جو ان پہ مہر لگی تھی، ان کے شرعی ہونے پہ مولانا فضل الرحمان کا ہاتھ تھا۔ اور پھر یہی نہیں ہے، بلکہ مولانا فضل الرحمان کی ایک حکومت بھی تھی خیبر پختونخوا میں، جس کو پرویز مشرف کی بھرپور مدد حاصل تھی، اس کی مدد کے بغیر کیسے حکومت رہ سکتی تھی؟ پھر ایک ایم ایم اے بنا تھا، اسی کی حکومت تھی نا، ایم ایم اے بنا تھا۔ اسے کہنے کو تو یہ ایم ایم اے جو تھا، اس کو تو لوگ تو اس کو ملا ملٹری اتحاد کہتے تھے۔ تو اس وقت سوال یہ ہے، سوال تو میں نے کہا نا ختم نہیں ہوتے، میں نے جیسے سوال ادھر بھی اٹھایا تو ادھر بھی اٹھا رہا ہوں کہ حضرت مولانا اس وقت تو ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کارگل ہوئے کو، اور ساری چیزیں سامنے آ چکی تھیں، آپ نے کیوں سوال نہیں اٹھائے تھے؟ یہ جو سوال آج آپ اٹھا رہے ہیں، سوال اٹھانے میں آپ کو کبھی نہیں روکتا، میں نہیں کہتا کہ آپ سوال نہ اٹھائیں، لیکن وقت جو ہے وہ کون سا وقت ہے جو سوال اٹھانے کا؟ اس پر تو سوال اٹھے گا۔
یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جب دل چاہے آپ بات کو چھپا لیں، جب دل چاہے آپ اس ہنڈیا کا ڈھکن اٹھائیں اور اسے بیچ چوراہے میں دے ماریں اور پھوڑ دیں اپنی طرف سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج آپ بیان کرتے ہیں، ان میں سے بہت سی چیزیں تو پہلے سے ہو چکی، بہت سی باتیں ہو چکی، کتابیں لکھی جا چکی، آپ نے کون سی نئی بات کی ہے؟ تو مولانا کا میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا تھا، اصل مسئلہ جو ہے وہ ایک ذاتی مسئلہ ہے، وہ نیب کی فائلیں ہیں۔ اب میں آپ کو اگلی بات کر کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی تقریر جو ہے وہ قصور کی تقریر سے زیادہ سخت تھی۔ ایسا نہیں ہے، غور سے سنیے ذرا۔ قصور کی تقریر جو تھی وہ ایک غسیلِ مولانا فضل الرحمان کی تقریر تھی، اور اگر آپ اس کو ان کے ان لہجے کو اور اس سٹائل کو اور ان کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کریں تو اس میں ان کے لفظ خشک ہو رہے ہیں، ان کی سانسیں تیز چل رہی ہیں، اور ان کے الفاظ جو تھے وہ ان میں بڑا کٹاؤ تھا، اور اسی اپنے زور خطابت میں وہ شہداء کے بارے میں نامناسب ترین، میں ان کو گھٹیا ترین کہتا ہوں، الفاظ کہہ گئے۔ یہ مولانا کو مان لینا چاہیے تھا۔ اس کو ماننے میں مولانا کی شان نہیں کم ہوتی تھی۔ مولانا ایک مذہبی شخصیت تو ہیں، چاہے وہ اس کو سامنے زیادہ نہیں لاتے، وہ اپنی سیاست کو سامنے زیادہ لاتے ہیں۔ سیاستدان وہ مذہبی شخصیت سے زیادہ ہیں، بڑے ہیں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ وہ سیاستدان بڑے ہیں، مذہبی رہنما وہ کم ہیں۔ مذہب کا تو شاید انہوں نے کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، وہ قرآن کی تلاوت اچھی کر لیتے ہیں، شاید انہوں نے ترجمے سے قرآن بھی پڑھا ہو، کچھ قرآن فہمی بھی ہو، لیکن عالم دین تو نہیں ہے وہ۔ تو وہ ایک مذہبی رہنما آپ کہہ لیں، ہاں سیاستدان وہ بڑے ہیں، تو ان کو کم از کم اس کی لاج رکھ لیتے اور شہداء کی شہادتوں پر دیا گیا اپنا بیان واپس لے لیتے۔ یہ ان کا بڑا پن ہوتا۔ لوگ سب لوگ کہتے کہ بس ٹھیک ہے یار، مولانا نے جو سمجھا کہ اس نے غلط کہا ہے اس نے واپس لے لیا ہے، باقی پہ مولانا ڈٹا ہوا ہے۔ اب یہ کہنا کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے، میرے باپ نے اسی لیے مجھے پیدا کیا تھا کہ میں معافی نہ مانگوں، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ کون طے کر کے پیدا کرتا ہے کہ میں معافی نہ مانگوں؟ پیدا تو اللہ کرتا ہے، پیدا آپ کو اللہ نے جو بھی بنا کے بھیجا ہے، اس کے بعد آپ کی تربیت ہوئی، پھر آپ نے جو بھی آپ نے عروج و زوال دیکھا، زیر و بم دیکھا، اس میں آپ کی شخصیت بنی ہے۔ یہ والدین پہ الزام کیوں لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ معافی نہیں مانگنی؟ معافی مانگنے والا تو بڑا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ مولانا نے اسلام آباد کی تقریر میں ایک بڑا زبردست پوائنٹ وہ تھا معافی مانگنے والا، وہ درمیان میں دے کے بات ختم کر دی ہے۔ ان حضرات کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں جو اس میں اب بہت کچھ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، جن کے خیال میں یہ پتہ نہیں کون سی تحریک چل رہی ہے اور اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پی ایم ایل این بھی آ جائے گی، پی 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 بھی آ جائے گی، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ تو پہلے ہی مولانا کو پتہ نہیں مجاہد قرار دے رہی ہے، اور اس طرح سے مولانا لیڈ کریں گے اور پورے ملک میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ کچھ نہیں ہونے والا۔ مولانا خود اس معاملے کو ختم کر رہے ہیں، مولانا نے ختم کر دیا ہے۔ وہ آپشن دے کے ہوگا کیا کہ مولانا اگر آپ معافی کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم نے بھی تو معافی کا مطالبہ کیا ہے، اگر آپ معافی مانگیں گے تو ہمارا جرنیل بھی معافی مانگ لے گا، اگر آپ نہیں معافی مانگیں گے تو پھر کوئی معافی نہیں مانگے گا۔ تو اس پہ بات ختم ہو رہی ہے۔ جلسے بھی کریں گے، جلسوں میں شاید اس سے اونچی آواز کے ساتھ تقریر کریں، لیکن یہ والے چپتے ہوئے جملے اب اس میں نہیں ہوں گے۔ ہاں مشورے دیں گے، تنبیہ کریں گے، ماضی کے حالات بھی بتائیں گے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوگا، اور جلسے ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جو مولانا چاہتے ہیں کہ افغانستان کے طالبان کو پاکستان ان کے ساتھ بیٹھے مذاکرات کرے، مولانا کے کہنے پہ نہیں ہوگا۔ جب کبھی اگر ضرورت ہوئی تو اور بات ہے، اس وقت تک افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ اجازت دیجیے۔